والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ آج کے سبق میں ہم دوسرے سپارے سے ابتدا کریں گے۔ جی تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب کہیں گے بے وقوف۔ السفہاء یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے سفیہۃن، سفیہن، ٹھیک ہے، تو سفیہۃن مؤنث کے لیے ہوگا، تو بے وقوف کہتے ہیں سفیہن، اور اس کی جمع کیا ہے السفہاء۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلہ سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، کانوا وہ تھے، علیہا جس پر۔ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امتا وسطا امت معتدل، وسطا کا مطلب کریں گے معتدل، یا امتا وسطا بہترین امت، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ۔ تو شہید ایک کو کہتے ہیں اور شہداء کیا ہے، اس کی جمع ہے، دونوں لفظ یہاں پر ذکر ہیں، شہید بھی ہے اور شہداء بھی ہے، تو شہید واحد ہے اور شہداء کیا ہے، جمع ہے۔ قبلے کی تبدیلی، بے وقوفوں کا قبلے کی تبدیلی پر اعتراض۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے امت وسط اور دوسروں پر شاہد بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر شاہد بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ، پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو پھر قبلہ تبدیل ہوا۔ بیت المقدس کہاں پر ہے؟ شام میں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور اب مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، کعبہ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی، آگے ہم پڑھیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے، کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کو تبدیل کر دیا، اور پھر یہ وحی نازل ہوگی کہ اب مسلمان بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ یا قبلہ کی تبدیلی۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے،
تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد 16 یا 17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے، اور آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ تو یہ اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کس چیز نے ان کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا ہے؟ اگر پہلے والا قبلہ صحیح تھا تو پھر یہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ قبلہ درست ہے تو پہلے والا درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، کیونکہ سمت اللہ تعالیٰ کو سمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو صرف کسی ایک طرف سمت کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مان لینا اور تسلیم کر لینا۔ تو کل کو جب بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا تو اس وقت اس حکم کو ماننا تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب اس حکم کو ماننا ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اطاعت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے اور حکم کو مانتا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر دو، ولکن البر من آمن باللہ، مگر نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے حکم دیا تو اس طرف رخ کر لینا ہے۔ تو فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس کی توفیق سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ قبلہ بیت اللہ بن گیا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو بے وقوف ہیں، جو بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو یہ وہی بے وقوف ہیں جو اعتراض کرنے والے۔ اور اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو اس کا مطلب درمیانی چیز بہتر ہوتی ہے، اور وسط کا مطلب بہتر بھی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اور وسط کا مطلب درمیانی، کیا مطلب؟ معتدل، کہ اس امت میں بہت زیادہ وہ یہودیوں والی سختی بھی نہیں ہے اور بالکل ہی عیسائیوں والی نرمی بھی نہیں ہے، بلکہ درمیانہ ہے، معتدل۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف۔ تو عادل امت ہے یہ۔ تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ لوگوں پر گواہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے صحابہ کرام کے بارے میں نے یہ پیغام صحابہ کرام تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل حدیث میں بھی موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور پھر میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری امتی ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ اس وقت میں یہ کہوں گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 117 117 میں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کی عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تو میں ان پر گواہ تھا، میں حاضر تھا تو مجھے پتا تھا، اور میں نے ان کو ایسا نہیں کہا لما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس اٹھا لیا، تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں بھی ایسے ہی کہوں گا۔ تو یہ گواہی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول گواہی دیں گے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہنا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول یہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر صحابہ کرام یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ پیغام ہم سے بعد آنے والے جو تابعین تھے ان تک پہنچا دیا، اور پھر تابعین کی جماعت یہ گواہی دے گی کہ ہمارے بعد آنے والی جو نسل تھی ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور ایسے ہی مسلمانوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو اب موجود مسلمان ہیں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دین اسلام کے پیغام کو اپنی آنے والی نسل تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ایک گواہی کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور گواہی کون دے گا؟ جس نے پیغام پہنچایا ہوگا۔ تو اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں، تبھی ہم گواہی دے سکیں گے۔ اگر ہم امت گناہ میں ملوث ہے، برے کاموں میں ملوث ہے، اور کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، اور کوئی روکنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو پھر کیسے ہم بہترین امت ہیں، اور پھر کیسے ہم گواہی دے سکیں گے؟ پھر تو نہ گواہی کی توفیق ملے گی، جس کو روکنے کی توفیق نہیں ملتی، اور جو پیغام نہیں پہنچا رہا تو پھر وہ گواہی کیا دے گا؟ گواہی بھی نہیں دے سکے گا۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ امت دیگر انبیاء کی گواہی پیش کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ نوح علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا اپنی امت تک؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں نے پہنچا دیا۔ ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم کو دعوت اسلام، دعوت توحید پیش کی تھی؟ امت انکار کر دے گی، کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ اور پھر اس وقت امت محمدیہ یہ گواہی دے گی اور یہ کہے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے۔ یہ مطلب ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تم لوگوں پر گواہی پیش کرو گے۔ اور تیسرا مفہوم اس کا ایک اور ہے، یہ تینوں مفہوم آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ بعض پر گواہ ہیں۔ جیسے اس کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ یہ اچھا شخص ہے۔ تو آپ نے فرمایا واجبت، کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، یہ نیک کام کرتا رہا، یہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر واجب ہو۔ اور پھر ایک میت گزری تو اس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم اس کے لیے کہہ رہے ہو تو یہ اس پر واجب ہو گئی ہے، تم نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، تو جہنم اس پر واجب ہوگی۔ اور پھر کیا فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، صحیح البخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔
تو یہ گواہی قبول ہوگی. تو یہ تینوں مفہوم آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ امت محمدیہ سابقہ انبیاء کے لیے گواہی پیش کرے گی، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے پر گواہی پیش کریں گے جیسے آپ کو حدیث یہ بھی سنائی، اور تیسرا معنی کیا ہے کہ بعض پر گواہ ہوں گے جن نے پیغام کو پہنچایا، کہ ہم نے پیغام کو آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو یہاں پر آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، آپ ذرا سوال کو دیکھیں، اور وہ کیا سوال ہے آپ کو ابھی لانچ کر دیا جاتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. جی سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں کتنے ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی؟ جی تو جواب آپ دیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ التی، اس قبلے کو، کنت علیہا جس پر آپ موجود تھے، کنت علیہا جس پر آپ تھے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اس سے جو پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ تھی بہت بڑی بات، الا مگر، علی الذین ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہ بات بہت بڑی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں کتنے ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، تو اس کا صحیح جواب تھا 16 یا 17 ماہ تک، اور الحمدللہ سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، جزاکم اللہ خیرہ. جی تو اب قبلے کی تبدیلی کی وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ آزمائش تھی. قبلے کی تبدیلی میں آزمائش ہے، ہدایت والوں کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، اور ایسے ہی تیسری بات اس میں کیا ہے کہ اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرتا. جس قبلہ پر مسلمان موجود تھے وہ بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس مدینہ سے کس طرف ہے؟ شمال کی طرف. توجہ سے سنیں، آپ سے سوال ہو سکتا ہے، بیت المقدس مدینہ منورہ سے کس جانب ہے؟ شمال کی جانب. اور بیت اللہ کس جانب ہے؟ جنوب کی جانب. تو اب قبلہ تبدیل ہوا، شمال کی جانب رخ نہیں کرنا بلکہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہاری آزمائش تھی. تحویل قبلہ کا ایک مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ تم میں سے رسول کی بات کو کون مانتا ہے، کون ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان کر اس کو قبول کر لیتا ہے، اس میں بات نہیں کرے گا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو. اللہ کے رسول نے فرما دیا
اب تم نے کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ جو جنوب میں ہے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، تو جو ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ فوری مان لیں گے۔ تو یہ آزمائش تھی کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور اسی لیے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور نہیں تھا یہ بڑی بات، یعنی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، جن نے باتیں کرنی تھی، تو انہوں نے اس کو بہت بڑی بات بنا دیا۔ تو ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی تھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آ گیا، حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز ادا ہی نہیں کی، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں ضائع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز، کہ تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کہا گیا ہے۔ اس لیے ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کر دینا، بس بات ختم، عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ تمہاری وہ نمازیں جو تمہارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس وقت حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اس نے اس حکم کی تعمیل کی، اس کی نماز ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اب حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نسخ بھی موجود ہے۔ یہ نسخ کی ایک دلیل ہے کہ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں پہلا نسخ ہے۔ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور پھر اب کیا ہوا؟ اب یہ حکم ہوا کہ تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمانکم سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہیں۔ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور جس پر آپ ایمان لائے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز انسان پر کون سی فرض ہوتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کا ترک کر دینا یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اخوت اور بھائی چارہ بھی ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں سے جہاد کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ کہ یہ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے ہیں، ایک فرض کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر نام کے مسلمان ہیں، ان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے منکر ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ نام آپ جو مرضی رکھ لیں، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کوئی بھی نام رکھ لیں، مسلمانوں کا نام رکھ لیں، لیکن اگر اسلام پر عمل نہیں کیا، نماز کو ہی چھوڑ دیا، نماز کا انکار کر دیا، تو پھر وہ شخص اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اخوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. دین میں بھائی کب بنتے ہیں؟ فَإِن تَابُوا کہ وہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اور آپ جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے 3 امام یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. نماز مسلمان پر فرض ہے اور نماز کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے. کوئی بیمار ہے تب بھی معافی نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. جس حال میں ہو اس نے نماز کو ادا کرنا ہے. اگر وضو کی استطاعت نہیں رکھتا بیمار شخص ہے تیمم کر لے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. جی آگے چلتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہ آیت کا ایک حصہ ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں. قد نرى ہم دیکھتے ہیں، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، السماء آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلے کی طرف، ترضاہا جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ تو آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں پر بھی تم ہو، فَوَلُّوا پھیر لو سب کے سب، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کعبہ کی طرف. تو اب یہ بتایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلے کی تبدیلی، یہ آپ کی خواہش پر ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور اسی لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب وہ حکم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیں گے. تو چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی کا نزول ہوا اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ کہ اللہ کے رسول آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ اور جہاں پر بھی تم ہو. تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ادھر مقیم ہو تو تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا. جہاں پر بھی ہو، اگر سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو، کہیں بھی ہو تو تم نے رخ کس طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تو سو تم پھیر لو سب کے سب، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد پھر باقی سب کو بھی حکم دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. جی تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا کہ سامنے پڑھ لیا تو اس کے بارے میں، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. تو اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حکم کی تعمیل کی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. تو سب سے پہلی نماز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی. اور پھر ایسے ہوا کہ فجر کی نماز میں ایک صاحب گئے مسجد قباء کی طرف، یہ بھی مدینہ میں ہے مسجد قباء. تو وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ ابھی تک صحابہ کرام مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی ہے
اور اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، لہٰذا تم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ تو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اب تصور کریں کہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ بیت المقدس شام میں ہے، شمال میں، تو جنوب کی طرف انہوں نے رخ پھیر لیا، یعنی بالکل اس کی برعکس کہ اگر اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نے ایسے صفوں کو چینج کر کے رخ کو ادھر کر لیا۔ اور کب کیا؟ نماز کی حالت میں۔ نماز کون سی تھی؟ فجر کی نماز تھی، مسجد قباء میں۔ تو یہاں پر آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں کتنی جلدی کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ جو ہی خبر آئی، پتہ چلا، ایک آدمی ہے بتانے والا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک آدمی جو سچا ہو بات لے کر آئے، خبر لے کر آئے، تو اس کی بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور مانا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کو نہیں مانا جائے گا، حالانکہ یہ صاف دلیل ہے کہ وہ ایک صحابی تھے اور ان نے آ کر خبر دی تو صحابہ کرام نے فوری ان کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کا فرمان اس کو مان لیا، اور ایسے ہی قرآن کا جو حکم تھا اس کو بھی فوری قبول کر لیا اور مان لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی کی، جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ہے، سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب فرما دیا کہ اہل کتاب یہود وہ جانتے ہیں، یہ حق ہے کہ کعبہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وہ کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کون سا ہوگا؟ کعبہ ان کا قبلہ ہوگا، بیت اللہ کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جی یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال کا جواب پہلے آپ دے دیں اور پھر ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر، آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دے دیں آپ لائیں، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں، تمام آیات آپ نشانیاں ان کو دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، تو نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، وما انت، اور نہ ہی آپ، بتابع، پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما بعضهم، اور نہ ہی ان کے بعض، بتابع، پیروی کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض، بعض کے قبلہ کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، بعد اس کے، ما جاءک من العلم، کہ آ گیا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو البتہ بے شک آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف پہلی نماز کون سی پڑھی، یعنی جب تحویل قبلہ ہوا اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وہ پہلی نماز کون سی ادا کی تھی؟ 85% لوگوں کا جواب درست ہے،
عصر کی نماز تھی، بعض لوگوں نے فجر کہا ہے اور وہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ ان کو ہر قسم کی نشانیاں دکھا دیں لیکن یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، جتنے مرضی آپ دلائل ان کو دے دیں تو یہ پیروی نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وحی نازل ہوگی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، یعنی اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں تو یہودی عیسائیوں کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں بیت المقدس میں بھی عیسائی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المقدس میں عیسائیوں نے بیت المقدس کے ایک مشرقی کونے کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، اور جو یہودی ہیں ان نے صخرہ بیت المقدس، ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اس کو قبلہ بنا رکھا ہے۔ تو بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے، اور اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے تو آپ اس بات کو مانیں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب اتنے متعصب ہیں، یہ آپ جتنی بھی ان کو نشانیاں دکھا دیں یہ آپ کی بات کو نہیں ماننے والے اور آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی ان اہل کتاب کی خواہش کی پیروی کی، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ علم آ جانے کے بعد، یعنی آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا، اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو البتہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اصل میں حقیقت میں جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ جو انسان اپنی منمانی سے چیزیں بناتا ہے تو وہ خواہشات ہوتی ہیں، اسی لیے اہل بدعت کو علماء اہل الہوا بھی کہتے ہیں کہ خواہشات کے پیروکار۔ تو فرمایا کہ اگر ان کی جو خواہش ہے یہ اس کو آپ مان لیں گے تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہم سب کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی خواہشات یا کسی کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو حقیقی علم ہے دین اسلام، اس کو چھوڑ کر پیروی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو اہل کتاب جو ہے نا وہ جانتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کعبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان نے انکار کر دیا اور حسد کی وجہ سے صرف انہوں نے انکار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ یہودی جو ہے نا ہم سے 3 چیزوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ ایک جمعے کی وجہ سے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کو مل گیا اور وہ اس سے محروم رہے، اور ان کو اس کی ہدایت نہ مل سکی۔ اور دوسرا ان کا حسد کیا ہے؟ دوسرا ان کا حسد کعبہ کی وجہ سے ہے کہ مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا، اور مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، مشرکین بھی کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے قبلے کی طرف جو توفیق ملی اور جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا تھا وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، اس لیے وہ یہودی حسد کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے کہ مسلمان آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی،
यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, कमा यारिफून अबनाअहुम जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को, व इन्न फरीक़म मिनहुम और बेशक एक ग्रोह उनमें से लयक्तमून अल हक़ वो छुपाते हैं हक को, व हुम यालमून और वो जानते हैं। अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और वो ये भी जानते थे कि मुसलमानों का और जो आखिरी नबी है उनका किबला कौन सा है, बैतुल्ला। और अल्लाह के रसूल को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इनको पता था आप सच्चे नबी हैं, आप पर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई है और आप नबी हैं। लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक ग्रोह क्या करता था, वो हक को छुपाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही नहीं दिया करते थे, बल्कि इनको उन्हें छुपा दिया। वइन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, हक को छुपाते थे जानने के बावजूद, यानी इल्म था इसके बावजूद वो उनका एक ग्रोह हक को छुपाता था और मानता नहीं था। अब आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर इंसाफ किया है। ये नहीं कहा कि सारे के सारे अहले किताब जो हैं वो हक को छुपाते थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल को जानने के बावजूद इसकी गवाही नहीं दी, बल्कि क्या कहा कि एक ग्रोह उनमें से अहले इल्म का एक ग्रोह ऐसा था कि जो हक बात को छुपाता था, जानने के बावजूद उन्होंने इस बात को छुपा दिया। जो निशानियां और जो बशारत उनकी किताबों में मौजूद थी उन्होंने उसको छुपा दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने छुपाया नहीं, बल्कि उनने क्या किया, ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। जैसे यहूदियों में से कौन थे, अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ईसाइयों में से नसारा में से कौन थे, तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह। तो इसके अलावा और भी थे, तमीम दारी और सुहैब ये नसारा में से थे। तो इन्होंने इस बात को मान लिया और कबूल कर लिया, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना फरीक़म मिनहुम, कि वो सब नहीं बल्कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनने हक को छुपाया और कुछ ऐसे भी थे जिनने हक को कबूल किया। तो आज हमने क्लास लेट शुरू की थी, तो बहरहाल आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ हम एक आयत और पढ़ लेते हैं, छोटी सी ये आयत है, और उसके बाद सबक का इख्तिताम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। जी, पीछे जो अभी हमने आयत पढ़ी है उसमें एक सवाल है, वो सवाल भी शेयर कर दिया जाए तो ताकि सबक के मुतालिक जो सवालात थे वो उनका जवाब आप दे दें। इसके बाद एक सवाल इस आयत में है तो उसका जवाब आप देंगे और उसके बाद हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा। एक सवाल रह जाएगा तो वो नेक्स्ट लेसन में हम रख लेंगे। जी, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, अल हक़्क़ु हक़ कहते हैं, हक़ ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मिर रब्बिका हक़ जो है वो मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना तो ना आप हो जाएं, फला तकूनन्ना तो ना आप हो जाएं, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। मुमतरीन कहते हैं शक करने वाले, इम्तिरा ये बाब इफ्तियाल से इस्म फाइल की जमा है, ठीक है। तो मुमतरीन जमा का सिगा है, शक करने वाले। तो अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फरमाया कि ये हक़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत भी हक़ है और किबले की तब्दीली ये भी हक़ है। तो आपने इसमें शक करने वालों में से नहीं होना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म है। तो 8:12 हो गए हैं, तो सबक किया ख़त्म करते हैं, आपके सवालात की तरफ आते हैं।